نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو عبید الرحمن سلیمانی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ربیع الاول کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے، جو کہ سرکاری سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جاتا ہے اور لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو کوئی کسی جماعت کا پرچم لے رہا ہے، اگر کسی جماعت کو لہرائے گا، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جماعت کا آدمی، اور اسی طرح جب ربیع الاول میں کوئی بھی جماعت لے کر نکلتی ہے، کوئی بھی پرچم لے کر نکلے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ میلاد والے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی حکومتیں گزری، انہوں نے ہمیشہ سرکاری سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا، اور اسی طرح اس سال بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز کا انعقاد مختلف جگہوں پر، چاہے وہ اسکول ہوں، کالجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، ان کا ہم آپ کے ساتھ تعارف کرواتے چلتے ہیں، اور اسی موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالبصیر رازی صاحب، جو کہ بانی و سرپرست ہیں جامعہ محمدیہ کریمیہ کے، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت پیاری آواز آل نبی اولاد علی سید تنویر حسین شاہ صاحب، عظیم مداح حبیب ہیں، بہت پیاری آواز ہے، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی جانب بڑھوں گا، اور آج کا جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہی ہے، جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو لوگ طرح طرح کے اعتراضات بھی ضرور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی کہاں پر لکھا ہے، کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبید الرحمن صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش یا پیدائش کا وقت۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، برتھ آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ سوموار کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، رات جا رہی تھی، روشن دن آ رہا تھا۔ ان پاکیزہ لمحات میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا پسند فرمایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مہینہ ربیع الاول کا تھا، تو بعض مورخین نے آپ کی تاریخ ولادت 2 بھی لکھی، 8 بھی لکھی، 10 بھی لکھی، لیکن علامہ ابن کثیر، جس کو علم کی دنیا ان کو ایک وزن دیتی ہے، انہوں نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک، میجارٹی کے نزدیک، آپ کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کثیر مورخین نے، علامہ ابن خلدون، طبری، مصر کے، مکہ شریف کے سیرت نگار، اور دور جدید کے سید ظہور الحسن صدیق ظہور صاحب، انہوں نے بھی 12 لکھی۔ اسی طرح مولانا شفیع عثمانی صاحب، انہوں نے بھی اپنی سیرت میں 12 ہی لکھی۔ اور اکثریت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کا عمل بھی اسی پر ہے، اور یوم وفات پر بھی اسی تاریخ ہے۔ کوئی کہتا ہے 2 کو، کوئی کہتا ہے 7، کوئی کہتا ہے 8، کوئی کہتا ہے 9، اور بعض نے کہا 12۔ تو یہ 2 دن آگئے، فرض کریں اکٹھے، تو اب امت کیا کرے؟ ایک ہی دن پیدائش، ایک ہی دن آپ کا وصال ہے۔ تو اس کے لیے مختصر جواب یہی ہے، آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جب خیر ہی خیر ہے تو پھر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ غم کی عمر ٹوٹل 3 دن ہوا کرتی ہے، تو امت کو اس دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چرچے ہر رنگ اور ہر انداز میں کرنے چاہیے، ہر انداز میں کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ میلاد جو منانے والی بات ہے، یہ قرآن یا حدیث میں موجود ہے کہ اس چیز کو منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے؟ جناب آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ قرآن مجید کو اگر ڈیپلی اس کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی میلاد نامہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ پڑھیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کے ایک دن کی بات بھی کی ہے، دودھ پینے کی بات بھی کی ہے، ان کی بہن کی بات بھی کی ہے، اور ان کی ماں کی بات بھی کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جھولے کی بات بھی کی ہے، آپ کی ماں کی وہ تکالیف جو اس دوران ہوا کرتی ہیں وہ بھی بیان کی، کھجوروں کی باتیں بھی کی، پانی پینے کی بات بھی کی۔ تو اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، ان کا میلاد نامہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی بیان فرمایا ہے۔ تو انبیاء کا میلاد نامہ بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو میرے یوم میلاد پر، سلام ہو میرے یوم قیامت پر، اور سلام ہو میرے یوم وصال پر۔ اور یحییٰ علیہ السلام سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، آپ کی بھی پیدائش، وصال اور آپ کی قیامت پر سلام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، آپ ان کے میلاد کی بات کرتے ہیں، اللہ نے تو ان کے گلی کوچوں کی باتیں کی ہیں، اللہ نے ان کے شہر کی باتیں کی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اے محبوب اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے۔ اور یہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، بلکہ اس لیے وانت حل بہذا البلد کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ اور پھر فرمایا ووالدٍ وما ولد، ووالدٍ، آپ کے ہر اس والد کی قسم جس کی پشت آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے ہیں، بی بی آمنہ کی گود میں پہنچے، وما ولد، اور جو بچہ دنیا میں تشریف لایا اس بچے کی عظمت کی بھی قسم ہے۔ تو یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تحقیق تمہاری طرف ایک عظمت والا رسول آ گیا ہے، من انفسکم، تمہارے اندر سے، تمہیں میں سے دنیا میں تشریف لائیں۔ تو آپ کے آنے کی باتیں قرآن جا بجا کر رہا ہے، آپ کا آنا میلاد ہے، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے ہیں، یہ آپ کا نسب نامہ ہے، یہ آپ کا نسب نامہ، اور میلاد یہی ہے اللہ کے محبوب کی شان بیان کی جائے، پیدائش بیان کی جائے، ردات بیان کی جائے، اور آپ کا حسب نسب بیان کیا جائے، اور آپ کے آباء و اجداد کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا جائے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اور امت کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری کامیابی کے آرزو مند رہتے ہیں، اور فرمایا چوٹ تمہیں لگتی ہے، درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے، اور وہ مومنوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو یہی میلاد ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی میلاد ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور جا بجا ہے۔ اور اسی پر ایک بات میں ساتھ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہے تو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، کسی سے پوچھ کر نہیں مناتے کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے۔ اور ادھر تو عظمتوں والے رسول آ رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہاں پر پوچھ کر خوشی منانے کی میرے خیال میں کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید سے بھی مفتی صاحب نے ثابت کر دیا کہ کس طرح یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی مفتی صاحب ایک کلام اس کے ضمن میں تھوڑا سا ذرا ایڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ یہاں مطلق فرمایا، عربی دان جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ مطلق حکم ہے، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشیاں انداز نہیں بتایا گیا، بس شریعت کے اندر رہ کے خوشیاں مناؤ۔
حد سے باہر نہ نکلنا، باقی انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فل یفرحوا، فل یفرحوا، خوشی منانی چاہیے آپ کی آمد پر۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سب نے خوشی منائی سوائے ابلیس کے، جہاں بے بھی سبھی شک تو خوشی۔ شیطان عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا جی۔ ہے مدارج النبوت میں، آپ فرماتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک شخصیت بڑی بے چین تھی، وہ ابلیس تھا، اور دوسری طرف اللہ نے پہرے دار جبریل کو قائم کیا کہ ادھر پہرا دینا، کوئی ابلیس ادھر آنے نہ پائے، اور یہ 4 بار بڑا رویا، 4 بار بڑا رویا۔ جب سورت فاتحہ اتری بڑا رویا، آقا کا میلاد ہوا یہ بڑا رویا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جب بخشا، معاف کر دیا، یا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کیے، تو وہ بھی غالباً میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو اس موقع پہ بھی وہ بہت رویا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک جی، جب بھی آپ کوئی خوشیاں منائیں تو شریعت کی حدود میں رہ کر آپ خوشیاں منائیں۔ اس میں جو چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا تعلق کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ بری چیزیں بھی ضرور آ جاتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو ہم ایکسپوز کریں گے، آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں سید تنویر حسین شاہ صاحب کاظمی صاحب کی طرف اور خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبید الرحمن سلیمانی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس چینل پر مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کے لیے مدح سرائی، تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی کیا مدح سرائی کریں گے، ان کی نوکری کے لیے موقع دیا ہے۔ خداوند کریم ان کی صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو اب میں اپنے اس سرزمین ہزارہ سے ایک بہت علمی شخصیت کا کلام تاجدار محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نعتیہ کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کے آستانے جا رہا ہوں، نبی کے آستانے جا رہا ہوں، خدا کو پھر منانے جا رہا ہوں، خدا کو پھر منانے جا رہا ہوں۔ پتہ جس کا دیا ہے پتہ جاؤک میں جس کا دیا ہے وہی مقصود پانے جا رہا ہوں، وہی مقصود پانے جا رہا ہوں۔ سنبھل
اب میں شیر طیبہ سنبھل اے دل کہ اب میں شہر طیبہ تیری بگڑی بنانے جا رہا ہوں. واہ سبحان اللہ. تیری بگڑی بنانے جا رہا ہوں. گناہوں کے جہاں بہ جائیں گناہوں کے جہاں بہ جائیں دریا وہاں آنسو بہانے جا رہا ہوں. وہاں آنسو بہانے جا رہا ہوں. سجا کر عشق و ادب سے زندگی کو سجا کر عشق و ادب سے زندگی کو اسی در پر میں ڈالی چڑھانے جا رہا ہوں. وہاں ڈالی چڑھانے جا رہا ہوں. رہا مخمود دل کچھ بے ٹھکانہ رہا محمود دل کچھ بے ٹھکانہ زہ قسمت ٹھکانے جا رہا ہوں. زہ قسمت. واہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. تنویر شاہ صاحب بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. اچھا مفتی صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی میلاد منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میلاد میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سوموار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ واہ 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 کہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں، مسلم شریف ہے، فرمایا فی ولدت، ہائے ہائے اس دن میرا میلاد ہوا ہے، یاد ہوا ہے وفی انزل علیہ، اور اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہی میلاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، لوگو میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، دعا وہ بشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں بشارت جو انہوں نے دی تھی، رسولم مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سبحان کہ فرمایا میرے بعد میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک عظمت والا رسول آ رہا ہے سبحان اور اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد یہ کیا؟ یہ میلاد ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے مستقبل کی بات کی تھی ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ہم ماضی کی بات کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ ہائے ہائے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا امی، میں اپنے ماں کا خواب ہوں، اللہ تی رات، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا شجرہ بیان فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم سبحان بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ سبحان بن غالب بن فیر بن مالک، یہ عدنان تک یہ جاتا ہے شجرہ شریف۔ اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی میلاد ہے۔ یہی ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن، ہائے ہائے اور آپ نے فرمایا یا اسلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ اور میری ماں تک ایک نہیں ہے جو بغیر نکاح کے پیدا ہوا، اللہ اللہ سارے ہیں۔ سبحان میں لم ازل انکل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک کے لو کے آیا، واہ واہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہی میلاد ہے۔ ہمارا یہی میلاد ہے۔ اور اسی طرح میلاد النبی کے والے سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز آتی ہیں، عموماً یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد درس و بیان ہوتے ہیں، یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں پر لنگر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی غیر شرعی رسومات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ اس کے لیے آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے جی کہ ہمارا میلاد تلاوت ہے، تلاوت۔ ہمارا میلاد نعت ہے، ہمارا میلاد نثر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مقالہ پڑھا جا رہا ٹھیک ہے ہے۔ یا کوئی تقریر ہو رہی ہے، ہمارا میلاد پاک یہی ہے۔ باقی جو ڈانس ہو رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر تھا، اس میں 360 بت ادھر نصب تھے، فکس تھے، اور لوگ ان کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو نہیں ڈایا، آپ نے بتوں کو نکالا ہے۔ بتوں کو نکالا۔ تو کوئی برائی، اچھائی میں برائی شامل ہو جائے، برائی کو نکالنا چاہیے، اچھائی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھائی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ہو، مسجد نبوی ہو، یا دیگر کوئی بھی مقدس مقامات ہوں، وہاں پر چور لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کے جیب پاکٹ وغیرہ کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس جگہ کو غلط نہیں کہا جا سکتا، جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو غلط کہا جا سکتا ہے، نہ حج کو بند کیا جا نہ حج سکتا کو ہے۔ بند کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زمزم کی بوتل میں کوئی شراب ڈال کر اگر اس طرح پینا چاہے، اوپر زمزم لکھا ہوا ہو، اس میں زمزم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو بندہ جو حرکت کر رہا ہے اس کا قصور ہوتا ہے۔ اس طرح جو غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں ان کو علماء کے ہم ان ساتھ کی مذمت کرتے ہیں مذمت کرتے ہیں بھرپور انداز میں۔ بھرپور انداز۔ جی، تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے لوگ بھی ہیں ان کو شریعت کے مطابق یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ اور یہ عین شرعی حیثیت اس کی آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، بطور مسلم اب یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت قرآن مجید سکھاؤ۔ یہ تینوں چیزیں محفل میلاد میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں آپ کے ارد گرد جب یہ ایسی محفلیں ہوں تو ان میں ضرور شریک ہوا کریں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ بھی مل سکے۔ اچھا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ لائٹنگ وغیرہ کرنا، پھر لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کا کوئی اجر و ثواب بھی ہے کہ نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، کوئی جانے یا نہ جانے سلام کرتے چلے جانا. فرمایا یہ بہترین اسلام ہے. ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان راستہ بتائیں جنت کا. وہ آپ نے انہیں بھی یہ بتایا کہ سلام کرتے رہنا، سلام کرتے، اور فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور جب دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کے اللہ کی یاد میں قیام کرنا، 2 نفل پڑھ لینا، تو اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ سکون کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا. سبحان اللہ. باقی لائٹنگ، آپ لائٹنگ کی بات کر رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولادت وہ بھی تشریف فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت ستاروں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے. بی بی آمنہ کے گھر پر ستاروں کو جھکتے دیکھا ہے اور میں گھبرائی کہیں یہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں. تو میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، ستارے بھی چھوٹے ہیں، سیارے بھی چھوٹے ہیں، وہ اس سے بھی قیمتی چیز ہو تو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حدیث پاک حضرت بی بی فاطمہ یہ خاتون عمر رسیدہ خاتون تھی، یہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ستاروں کو جھکتے دیکھا اور سلامیاں پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو باقی رہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا اہتمام کیا ہے. تو ایک روایت ملتی ہے، بے شمار محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے. دیگر محدثین نے جو تنقیدی محدثین ہیں انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا عن نفسہ بعد النبوہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا ہے، بکرے ذبح کیے ہیں. تو عقیقہ موت پہ نہیں ہوا کرتا، میلاد پہ ہوا کرتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں ویسے تو عقیقہ ان کا کر دیا گیا تھا، جی جی، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں یہ خوشی کا اظہار کیا گیا تھا. یہ اس طرح عقیقہ نہیں ہے دادا عبد المطلب نے تو عقا سے مراد یہی ہے، یعنی کہ پیدائش کی خوشی میں جو ذبح کیا جاتا ہے عربی میں اسے باقی عقیقہ دعا پہلے کر لیا گیا تھا. دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا. بے شک جی. اس میں ایک بڑی اہم وضاحت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو عقیقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح خوشی نہیں تھی. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے دادا نے اس وقت عقیقہ ادا کر دیا تھا. اور اس طرح یہ حکم، یہ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ 7ویں دن عقیقہ کر دیں، 14ویں دن کر دیں، 21ویں دن کر دیں. یہ 3 درجات ملتے ہیں، تینوں چیزیں سامنے. اچھا مفتی صاحب، آپ کیونکہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، لڑکیاں کس طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائیں؟ اور خاص کر کے ہمارے جو گھر ہیں وہ دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کو کوئی اس طرح شرعی رہنمائی نہیں ملتی، کوئی دینی اس طرح چیزیں سننے کو، سیکھنے کو یا کسی کو بتانے کو ملتی نہیں. تو وہ دین سے کافی حد تک دیکھا جائے جاہلیت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ کیونکہ مدرسہ چلاتے ہیں، آپ کے پاس بچیاں پڑھتی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے وہ کس طرح؟ میں تو اس طرح میری بچیاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتی ہیں جی کہ تلاوت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، نعت پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچیوں کی تقاریر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بند حال ہے، اس میں مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا، مردوں کا وہاں گزر نہیں ہوتا، ان کی پردے کا خاص اہتمام ہوتا ہے. وہ اپنی خاص مجلس کے اندر یہ محفل میلاد منعقد کرتی ہیں، درود و سلام ہوتا ہے. یہی میلاد ہے. اور میں یہی کہوں گا بچیوں کو کہ اپنے گھر کے اندر آپ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں. تو آپ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر بہن بھائیوں کو بٹھا کے ماں باپ کے سامنے، تاکہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور گنبد خضرا کے مکین کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. آپ پر ایک بچی تلاوت کریں اور دوسرا بچہ اٹھ کے نعت پڑھے اور تیسرا آپ کی شان میں کوئی حدیث پاک بیان کرے اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھے، قول شریف پڑھے
اور بطور تحفہ آقا کی بارگاہ میں بھیجیں، یہی میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کیونکہ نعتیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں اس موقع پر، یہ نعت پڑھنے کی کچھ فضائل برکات ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح حضور پاک کے جو چچا نعت خوان تھے اس بارے جی میں جی تھوڑا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نعت کی برکت کی بات کی ہے جی تو اس پہ پوری ایک لسٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 سے زیادہ نعت خوان تھے 40 سے زیادہ۔ جو ایتھینٹک حدیث مبارکہ سے میں جن کا بیان ہے اور جن کی نعتیں موجود ہیں، اور 200 اشعار پر مشتمل نعتیں بھی لکھی ہیں اللہ صحابہ نے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت ان میں بڑے مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے ممبر پہ آپ نے اپنی کملی بچھائی اور فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے نبی کا دفاع کرو، اور انہوں نے پھر نعت پڑھی، واقسن من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اس میں بھی میلاد کا بیان ہے۔ اس میں میلاد، فرمایا آپ سے حسین کوئی نہیں، آپ سے جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا نے آپ کو بنا دیا۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَكَاؤ۔ فرمایا آپ پر میری ماں قربان، میرا باپ قربان، میری عزت، میری آبرو قربان، سارا زمانہ آپ پہ قربان ہے۔ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جانو قربان مصطفیٰ۔ اور آقا نے جب سنا تو فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اسے جبریلی مدد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اگر نعت آپ کو اچھی نہ لگتی، یہ عظمت اچھی نہ لگتی تو آپ اسے دعا نہ دیتے۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک کے اندر ہے۔ اور مسجد نبوی میں آپ جنگ تبوک سے واپس لوٹے، سیدھے مسجد میں ہزاروں صحابہ کے مجمع میں حضرت عباس اٹھے، آپ کی نعت پڑھی، اور نعت ماشاءاللہ اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں پوری نقل کی ہے۔ الشمامۃ الامریہ اہل حدیث دوست ہیں، ان کے بزرگوں نے اس میں پوری نعت نقل کی ہے۔ ایک شعر میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں، وہاں میلاد کے متعلق ہے، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ۔ آقا جس دن آپ پیدا ہوئے تو آپ کے آنے سے ایسی رونق آئی، یہ زمین بھی چمکی، وہ آسمان بھی چمکا، اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تو یہ نعت جب سنی آقا نے تو آقا نے فرمایا لا فدفوک، اے چچا عباس اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ اور 1.5 صدی عمر پائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرتے دم تک ان کے ساتھ طرح منہ میں چمکتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور نعت خان سے جب جب پوچھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا ایک دان بھی ٹوٹا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کمال کیا ہے؟ فرمایا مجھے دعا ہے کملی والے، میں نے آپ کی نعت حضور کی صدارت میں پڑھی تھی مسجد نبوی میں، آقا نے مجھے دعا ہے، اس لیے آپ میں اور مجھ میں فرق پڑ گیا ہے۔ تو کئی صحابہ کو آقا نے چادر عطا فرمائی، کئیوں کو نعت سن کے آقا نے وصال کے بعد کملی عطا کی ہے، کئیوں کو آقا نے نعت سن کے آپ نے بات اپنے عطا کی ہیں، اور انہوں نے ان کو موجود پایا جاگ کے، کئیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا، اور کئیوں کو میں فرمایا ان سے تو درود پڑھ کے سویا ہے تو یہ لب اس قابل ہے کہ نہیں چوما جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ لسٹیں ہیں پوری جن پر اللہ نبی کا کرم ہوا۔ حضرت سعدی کو دنیا جانتی ہے، تو سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب نعت لکھی 3 مصرے لکھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا، سوچ میں پڑے ہوئے، مسجد میں جا رہے ہیں تو یہی سوچ، مدرسے جا رہے ہیں تو یہ سوچ، یا اللہ چوتھا کیا لکھوں؟ تو رات کو خواب میں آقا ملے، فرمایا پریشان کیوں ہو، آگے یہ لکھو صلو علیہ وآلہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ کرم نوازیاں ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
ماشاءاللہ مفتی صاحب، آج کل تو کیونکہ لوگ 12 پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 کو ان کی ولادت ہے، 12 کی وصال ہے، اب تو کہانی میرے خیال سے بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک بات پہ میں مداخلت کروں گا، ایک بات پہ اتفاق ہے جی کہ حضور پیدا ضرور ہوئے ہیں۔ پیدا ضرور، اختلاف کرنے والوں اس ادھر آ جاؤ کہ آپ پیدا ضرور ہوئے ہیں، جو پیدا اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے اور پیدا نہ ہونا یہ اللہ کی شان ہے، لم یلد ولم یولد، سبحان کم از کم پیدا ضرور ہوئے ہیں، میلاد ضرور ہوا ہے، اس لیے میلاد مناؤ۔ میلاد میں بات وہی کر رہا تھا، اس حد تک اب منایا جا رہا ہے۔ پہلے تو فقط لوگ ان دنوں میں مناتے تھے، لیکن اب تو یہ روٹین آ گئی ہے، ربیع الاول سے پہلے بھی لوگ کرتے ہیں، ربیع الاول کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شادیوں کے موقع پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس میں بھی میلاد سارا سال کرتے ہیں، پورا سال کرتے پوری ہیں۔ دنیا میں میلاد ہو رہا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کی ایجاد ہے پاکستان، اور یہ پراپوگنڈا تھا کہ یہ ہندوستان کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا عربی میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ آپ ترمذی شریف پڑھیں، ہائے ہائے، امام ترمذی نے چیپٹر قائم کیا ہے، باب ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ سبحان وسلم، اللہ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی کا لفظ، تو عربی میں ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ہائے ہائے، انہوں نے فرمایا وہ اکبر نہیں، آقا مجھ سے بڑے ہیں، ولد تو قبل میرا میلاد ان سے پہلے ہوا ہے۔ ہائے ہائے، واہ کیا تو بات یہ میلاد عربی کا لفظ ہے، یہ عرب سے یہاں پہ آیا ہے، ہے۔ تو یہ برے صغیر کی ایجاد نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر میلاد پاک منایا جا رہا ہے، اور یہ عربوں سے آیا ہے۔ اور خاص کر کے ہماری جو خواتین ہیں وہ میلاد اس لیے منائے، میں نے گزشتہ پروگرام میں بات کی، مفتی صاحب کی موجودگی میں کر دیتا ہوں کہ جس وقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ زندہ جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب وہ بیمار ہوتی، وہ جب بیماری کی حالت میں ہوتی تو ان کے پاس کوئی کھانا لے کر نہیں جاتا، ان کو ایک جگہ پر قید کر کے اندر ہی کھانا پھینک دیا کرتا ہے، اور باپ فوت ہو جاتا، بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا، بیٹا ماں سے نکاح کر، تو ان کو تو میلاد منانا چاہیے، ان خواتین کو جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور آقا نے انہیں اس اندھیرے سے دلدل سے نکالا اور کسی کو رحمت قرار دیا، اللہ، کسی کو اولاد کی جنت قرار دیا۔ سبحان تو اللہ، عورتوں کو خصوصاً زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے مردوں کی بھی نسبت، چونکہ ان پر بڑا ہی ظلم ہو رہا تھا اور آقا روشنی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو اندھیروں سے نکالا۔ بے شک۔ آخر پر میں بات کرتا ہوں، پھر شاہ صاحب کی جانب جاتے ہیں اور خوبصورت کلام سنتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی طرف دیکھتے ہیں، بہرحال آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اس صحابی سے کہتے ہیں، صحابی بتاؤ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، سوال تم قیامت کا کر رہے ہو۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد کی صورت میں کرتے ہیں، محفل کی صورت میں کرتے ہیں، جلوس کی صورت میں کرتے ہیں، درود کی صورت میں کرتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کی محبت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ بہرحال صحابی رسول سے جب پوچھا آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اتنا بڑا سوال کر رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں، نہ اتنی نمازیں ہیں، نہ صدقات ہیں۔ آپ اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، میں صرف اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کا فائدہ بخاری شریف چیپٹر کا نام ہے کتاب النکاح۔ تو ابو لہب سگا چچا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس عادت ہوئی تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ کوئی خوشخبری ہو تو مجھے بتانا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند بن کر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں تشریف لائے، وہ دوڑی ہوئی گھر گئیں اور جا کر انہیں خوشخبری سنائی، جوش میں آیا اور کہا جا میں اپنے بھتیجے کی پیدائش میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اتنا خوش ہوا کہ آزادی، اور یہ آقا کی پہلی کرم نوازی، آتے ہی ایک قیدی عورت کو غلامہ کو آزادی دلوائی، آتے ہی دنیا میں۔ تو جب یہ ابو لہب مر گیا، سارے جانتے ابو لہب کون تھا، بخاری شریف، پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، تو اس نے کہا دن برے گزر رہے ہیں، پر جس دن سوار کا دن آتا ہے
مجھے ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی پلایا پانی جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ اور وہ 2 انگلیاں اس سے مراد مفسرین کرام نے تشریح کی ہے کہ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اس کو سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو آقا کے آنے کی خوشی میں یہ جو اس نے یعنی خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا جو پکا کافر تھا۔ تو جو بندہ کلمہ پڑھنے والا آقا کا میلاد جس انداز میں بھی منائے، اللہ کبھی اسے محروم نہیں کرے گا۔ کوئی نفل کی صورت میں منائے، کوئی روزے کی صورت میں منائے، اور کوئی درود شریف کی شکل میں، مختلف انداز ہیں، جس انداز میں بھی منائے گا انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا۔ لیکن آ کے یہ بنتا ہے کہ یہ دن سب سے بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں اکٹھا ہوا جائے، اکٹھے ہو کے اپنے محبوب نبی کا میلاد منایا جائے، دنیا پہ اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا، اتفاق میں برکت ہے۔ اور میں امت کو یہ پیغام دوں گا، اختلاف چھوڑیں، اتفاق کی طرف آئیں۔ میں واجپئی صاحب انڈیا سے تشریف لائے تھے، ایک بار میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے دشمنیاں کی ہیں آپس میں، آؤ پاکستان والو اب ہم محبت کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو ہمارے اندر کوئی یعنی کہ نا اتفاقی بیسیکلی نہیں ہے، یہ کافر کا بیج بیجا گیا ہے، یہ وہ بیج ہے جو کام کر رہا ہے۔ ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہمارا خدا ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کلمہ ایک۔ تو سینکڑوں خداؤں کے پجاری اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ایک خدا ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اکٹھے ہو جائیں اور مل کے اپنے نبی کی شان بیان کریں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ آپ کی طرف میں آخری سوال ضرور کروں گا، لیکن اس سے قبل شاہ صاحب سے 2 اشعار سنتے ہیں اور پھر میں آپ کی طرف شاہ صاحب 2 اشعار پہ۔ محشر میں جو امت کی شفاعت کو کھڑا ہے، محشر میں جو امت کی شفاعت کو کھڑا ہے، ایسا کوئی لجپال کہاں جگ میں ہوا ہے، ایسا کوئی لجپال کہاں جگ میں ہوا ہے۔ اصحاب نبی کی کوئی قسمت تو ذرا دیکھے، اصحاب نبی کی کوئی قسمت تو ذرا دیکھے، دنیا میں ہی جنت کا انہیں نام ملا ہے، دنیا میں ہی جنت کا انہیں نام ملا ہے۔ اور اس کا مقطع ماشاءاللہ، کہاں مجھ سا گنہگار ماشاءاللہ، کہاں نعت نبی،
کہاں مجھ سا گنہگار، کہاں نعت نبی ہے، مدنی یہ کرم مجھ پہ میرے رب نے کیا ہے، مدنی یہ کرم مجھ پہ میرے رب نے کیا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب یہ کن کا لکھا ہوا کلام ہے؟ یہ ہمارے ایبٹ آباد کے مشہور و معروف صحافی بھی ہیں، صحافت میں بھی ان کا بڑا نام ہے، علمی ادبی گرانے سے بھی ان کا بڑا اچھا نام ہے۔ یہ مدنی اجاز مدنی صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس کے کافی سارے اشعار ہم نے چھوڑے ہیں کیونکہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس واسطے ان کے اور بھی کافی سارے بڑے اچھے ہندکوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اردو میں بھی انہوں نے لکھا ہے، تو ابھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ فارسی میں بھی کوئی نہ کوئی کلام انشاءاللہ تعالی ضرور بڑی عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے غربت بہت زیادہ ہے، کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی محفلیں نہیں کر سکتے، اپنا دل وہ چھوٹا کر لیتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید میلاد النبی کی محفل وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کیونکہ اس میں جو چنوں کا ایک ذکر جی ملتا ہے، جی بہت جی سارے لوگ بالکل، کرتے ہیں، بسم میں اللہ چاہوں گا کہ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، وہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث آیا، وہ اپنے والد گرامی کا واقعہ لکھتے ہیں در سمین میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا کہ بنے ہوئے چنے منگوائے اور اسی پہ سورت فاتحہ پڑھی، کول شریف پڑھی، گھر والوں سے کہا درود شریف پڑھیں اور دعا کی، اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چنوں کی پلیٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ بات یہ ہے کہ بات ساری دل کی ہے، بات ساری دل کی ہے۔ آپ جو گنجائش ہے، نذرانہ کچھ کلیاں ان کی گلشن کی، کچھ تنکے اپنے نشیمن کے، جو کچھ بھی ملا سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز ہو تو انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ بہت شکریہ۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے شمال ایچ ڈی نیوز کی، جس طرح شکریہ ادا کر رہے تھے مفتی صاحب اور تنویر شاہ صاحب، کیونکہ ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں بنتا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ علماء کی مجلس میں کچھ لمحے بیٹھ لے، کچھ سیکھ لے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں ایک اب آخری حدیث پاک کی اصلاح کر دوں، میں نے وہ آدھی پڑھی تھی، میں بھول گیا تھا، تو وہی عبداللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت کیا، شیطان 4 بار بڑا رویا، ایک اس وقت جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، دوسرا اس وقت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، تیسرا اس وقت جب اسے جنت سے نیچے اتارا گیا، اور چوتھا اس وقت جب اسے کہا گیا کہ تو لعنتی ہے۔ یہ 4 بار موقع پہ زیادہ رویا، چونکہ حدیث پاک ہے، اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، اس کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس لیے میں نے ذرا کریکشن کر دی۔ بہت شکریہ۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، اور خاص کر کے دین کا جب کوئی معاملہ ہو، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لے لیں اور اللہ کی برگاہ میں رجوع کر لیں تو ہر ایک چیز کی معافی ہوتی ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے بہت احسن انداز میں روایت پڑھی اور اس کو مکمل کیا، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک ہمیں اور ہمارے پروڈیوسر سردار توقیر صاحب کو، کیمرہ مین بشارت اوان صاحب کو اور جملہ ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔